بسم اللہ الرحمن الرحیم تعلیم الصرف۔ آج ہم حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیے کہ حمزہ زائدہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حمزہ وصلی، نمبر 2 حمزہ قطعی۔ حمزہ وصلی وہ حمزہ ہے جو کلمے کی ابتدا میں آئے اور اپنے ماقبل سے ملنے کی وجہ سے پڑھنے میں نہ آئے، جیسے وَانصُرْ، اصل میں تھا انصر، جب واو آیا تو واو کو نون سے ملا دیا گیا تو حمزہ یہ گر گیا، تو یہ حمزہ پڑھنے میں نہیں آیا، تو اس کو حمزہ وصلی کہتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا وَانصُرْ۔ حمزہ قطعی کی تعریف، وہ حمزہ ہے جو کلمے کی ابتدا میں آئے اور اپنے ماقبل سے ملنے کے باوجود پڑھنے میں آئے، جیسے فَأَكْرِمْ، تو یہ ابتدا میں بھی آ رہا ہے لیکن پھر بھی پڑھا جا رہا ہے، تو اس حمزہ کو کہتے ہیں حمزہ قطعی۔ فائدہ، عربی زبان میں ساکن حرف سے لفظ کی ابتدا نہیں ہوتی، اس لیے جب کسی کلمے کا پہلا حرف ساکن ہوتا ہے تو اس کے شروع میں حمزہ وصلی لاتے ہیں، اور جب وہ ساکن حرف متحرک ہو جاتا ہے تو حمزہ وصلی کو حذف کر دیتے ہیں، جیسے اسأل سے سل۔ تو یہ آپ کو پتہ بھی چل گیا کہ حمزہ وصلی کیوں لایا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی حرف ساکن ہو ابتدا میں، اور وہ چونکہ ساکن کو پڑھنا مشکل ہے بلکہ ناممکن ہے، تو اس وجہ سے اس کے شروع میں حمزہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ لفظ پڑھنے میں آسانی ہو جائے، اور جب وہ حرف ساکن کی بجائے متحرک ہو جائے تو پھر وہ حمزہ بھی غائب کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے حمزہ وصلی کی صورتیں۔ 4 صورتوں میں حمزہ وصلی ہوتا ہے، تو یہ حمزہ وصلی اور قطعی کی پہچان ہوگی کہ ہمیں کب پتہ چلے گا کہ یہ حمزہ وصلی ہے اور یہ حمزہ قطعی ہے، یا پھر کیسے پتہ چلے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 صورتوں میں حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ نمبر 1 یعنی الف لام، حرف تعریف کا، جو کسی بھی شروع میں آتا ہے، جیسے الکتاب، تو اس طرح کا جو لام ہو تو وہ لام جو ہے وہ حمزہ وصلی ہی شمار ہوتا ہے۔ نمبر 2 ثلاثی مجرد کے فعل امر حاضر کا جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے۔ نمبر 3 ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل اور رباعی مزید فی با حمزہ وصل کے ابواب میں مصدر، ماضی اور امر حاضر معلوم کا جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہے۔ نمبر 4 یہ ہے کہ درج ذیل 10 اسماء کا جو حمزہ ہے یہ بھی حمزہ وصلی ہوتا ہے۔ نمبر 1 اسمن، ایسے ہی آگے ابنن، نمبر 3 ابنتن، نمبر 4 ابنمن، نمبر 5 اثنان، اثنتان، امرؤن، امرأتن، ایمن اور استن۔ تو یہ 10 حروف ہیں یا 10 اسماء ہیں کہ جن کا جو حمزہ ہے وہ ہمیشہ وصلی ہی ہوتا ہے، تو یہ جب بھی آئیں گے تو ان کا حمزہ، اس سے پہلے اگر کوئی اور حرف آیا ہے تو یہ حمزہ جو ہے وہ گرا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اب ہم حمزہ قطعی کی صورتیں پڑھ لیتے ہیں، تو یہ تقریباً یہاں 6 لکھی ہوئی ہیں۔ نمبر 1 باب افعال کا جو حمزہ ہے یہ قطعی ہے، جیسے اکرامہ۔ نمبر 2 واحد متکلم کا حمزہ بھی قطعی ہے، جیسے اضرب۔ نمبر 3 فعل تعجب کا حمزہ، جیسے ما اسمعہ و اسمع به۔ نمبر 4 جمع کا حمزہ، جیسے اشراف۔ نمبر 5 علم کا حمزہ، جیسے ابراہیم یا اسماعیل وغیرہ یعنی نام۔ نمبر 6 افعل یعنی اس میں تفضیل اور صفت مشبہ کا حمزہ جو ہے، جیسے اضرب، احمر۔ تو یہ جو 6 صورتیں ہیں یہ سب کی سب حمزہ قطعی کی صورتیں ہیں، یعنی ان صورتوں میں جو حمزہ ہوگا وہ حمزہ قطعی شمار ہوگا اور اس کو گرایا نہیں جائے گا، اس کو پڑھا جائے گا۔ تو امید ہے آج آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔